السلام علیکم۔ مینگل یوٹیوب چینل پر تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک بار پھر بھونچال آیا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر 27ویں ترمیم کا غلغلہ مچا ہے اور سیاسی جماعتیں جو ایوان میں ہیں ان کے ساتھ جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں جوڑ توڑ میں ایم کیو ایم پاکستان بھی اپنے وہ حقوق جو 26ویں ترمیم میں وہ حکمرانوں کے سامنے پیش کر چکی تھی اور اس میں بھی منظور کرانے تھے یا اس میں ان سے وعدے کروا چکی تھی، وہ اس میں بھی لینا چاہے گی۔ اب یہ وہ حقوق کی بات کی تھی ایم کیو ایم نے اس وقت جو یہی حکومت تھی، انہوں نے اس کی یقین دہانی بھی کرائی تھی اور کہا تھا کہ جناب آپ کے یہ مطالبات پورے کر لیے جائیں گے اور یہ جو مطالبات ہیں جائز ہیں اور یہ ہے وہ ہے، مگر اس میں جو بڑے مگرمچھ ہیں، بڑی جماعتیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، تو یہ لوگ بھی اپنے تحفظات ڈال دیتے ہیں اس میں اور کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنا یعنی کہ مطالبات پچھلی مرتبہ حکومت کے جو مطالبات تھے 26ویں آئینی ترمیم جو تھی اس کو منظور کرانے میں حکومت کامیاب ہو گئی، مگر ایم کیو ایم اپنے مطالبات ایم کیو ایم پاکستان منظور رضامند تو کرا لیے، منظور کرانے میں ناکامیاب ہو گئی۔ تو اس میں یہ اب آج بھی عوام یہی دیکھ رہے ہیں، جو ایم کیو ایم کے کانے جو ووٹر ہیں ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو پچھلی ترمیم میں انہوں نے کیا ایسا یعنی کہ پہاڑ ہم سر کر لیا، جو اس میں یہ ہے ہمارے حقوق دلا دیں گے۔ یہ شکوہ ان کا کسی حد تک بجا ہے۔ ایم کیو ایم نے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وزارتیں لے لیں، وہ اس لیے کی تھی اور جو پیسہ مل گیا 40 ارب یا 20 ارب جو اب وہ دیا ہے کہ جب 27ویں ترمیم کی آمد ہے، تو وہ یہ عوام تو بس ایک اینی کے آواز بلند کر دی کہ جب تک یہ یکجا نہیں ہوں گے، جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور جب تک الطاف حسین پاکستان نہیں آتے، الطاف حسین اس ایم کیو ایم کے جو شرادہ بکھرا ہوا ہے اس کو نہیں سمیٹتے اور اپنے پروں کے نیچے نہیں سمیٹ کے بیٹھتے، تو مطلب ہے کہ عوام کی ایک یہ خواہش ہے یا اپنا ایک سوچ ہے عوام کی یہاں کی کہ اس کے بعد، ورنہ یہ غیر منظم ہیں، ان میں آپس میں اختلافات ہیں اور بعض اختلافات تو منظر عام پہ بھی آ جاتے ہیں، تو عوام کو اس سے جو ان کے ووٹر ہیں، جو جانے والے ہیں ایم کیو ایم نام سے محبت کرتے ہیں، وہ بڑا دل گرفتہ ہیں، اس بات پہ افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ لازمی یہ لیڈران وہ ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم کے لیے قربانی دی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان میں بھی کوئی ایسے رہنما نہیں ہے جنہوں نے کہ بنیادی کارکنان سے لیڈر بنے ہیں، مگر اب وہ لیڈر بننے میں بقول ان کے جو قائد ہیں یعنی کہ جو بانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کرپشن کا شکار ہو گئے، تو بس اس صورتحال سے جو ان میں ہے۔ اب الطاف حسین کی آمد کا بھی اعلان ہو گیا، اس دوران میں انہوں نے کہہ دیا آنے کو تیار ہیں، وہ انہی کی شرائط پہ آنے کو بھی تیار ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی شرائط ہیں، ہر چیز کو ماننے کو بھی اچانک تیار ہو گئے، ہر چیز پہ وہ راضی بھی ہو گئے ہیں، تو لازمی ایم کیو ایم پاکستان کو لازمی سیاسی ساکھ کو تو نقصان پہنچ سکتا ہے ان کے آنے سے، تو وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ الطاف حسین کو اس طرح سے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں تو آمد ہو جائے۔ وہ لازمی حکومت سے، وہ حکومت میں شامل بھی ہے، وہ وفاقی وزیر بھی ہے، اور مزید ان کو اب یہ 27ویں ترمیم بقول عام عوام کے کہ اگر یہ بھی انہوں نے منظور کروائی لے گی حکومت ان سے ہر صورت میں، جس طرح ماضی میں 26 کروائی، تو پھر یہی مزید وزارتیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، زیادہ کچھ اور پیسہ مل جائے گا۔ مطلب یہ اس طریقے سے عوام کی ایسی سوچ ان حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے اپنی غلطیوں سے پائی جاتی ہے، اور پھر عوام کی وہ سوچ اس طرف رخ کر لیتے ہیں الطاف حسین کی طرف، جنہوں نے اس موقع پہ اعلان کیا آنے کا بھی بغیر ان کے رضامندی کے، تو بہرحال نہیں آ سکتی۔ یہ تو ایک عام عوام تو یہ اس صورتحال کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، مگر بہرحال ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اڑا کے رکھا ہے، رکھے گی۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان کو یقین دہانی ہو گئی کہ جناب الطاف حسین آئیں گے
اور مطلب حکومت تیار ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، تو وہ بہت کچھ اپنی ہے، میں نے ان کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے اگر سب اکٹھے ایک پیج پہ یہ لوگ بھی رہے تو رکاوٹ، بہرحال بڑی رکاوٹ تو ان کے پاکستانی ہے الطاف حسین کے، اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں، کیونکہ الطاف حسین بھی ان کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار رکھتے ہیں، اور یہ لوگ بھی دبے الفاظ میں بانی کو کبھی کبھار کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، اور کچھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان کی خاطر قربانی دی، اور پاکستان کی وجہ سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، آج تک دیتے آئے، پاکستان کے لیے ہوئی قربانی دیتے آئے، ہمارے آباء اجداد نے بھی دی، ہم بھی دے رہے ہیں، تو ان کا موقع میں بھی وطن ہے، اور ان کا نام زندہ رکھا انہوں نے، سب سے بڑی بات ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں۔ مگر بہرحال ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے، تو اس صورتحال میں الطاف حسین کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ اگر وہ یہاں آ جائے تو وہ اپنے حکومت سے اگر وہ لڑے بغیر بھی اپنے اگر یہی سیاست کرتے رہے تو ایک پیج پہ عوام کو رکھیں گے، کیونکہ ان کا نظم و نسق، نظم و ضبط، اور ان کا جو مثالی یعنی کہ جو ان کا کوآرڈینیشن تھا کارکنان سے لے کے اپنے رہنماؤں تک ایک مثالی تھا، تو وہ ایم کیو میں اس طرح کی بن جائے گی، تو پھر وہ ڈیلیور کر سکے گی عوام کو پاکستان کے، اور ان کے اپنے جو چاہنے والے ہیں بالخصوص مہاجر عوام کو بھی، اور اسی صورت میں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوگی، ایک پیج پہ ہوں گے سب لوگ، تو ایک پیج پہ ہونے کے لیے تو الطاف حسین کو بھی اگر جب وہ یہاں آئیں گے یا رضامندی ہو گئی ایم کیو پاکستان کی، تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے الطاف حسین یہ کہیں گے کہ جناب ان کو کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، یا کارکنان کو یہ ایسا اشارہ نہیں کریں گے کہ جناب یہ منحرفین کو یا جیسے بھی، تو بہرحال یہ بھی اپنا اگر بہرحال اسٹیبلشمنٹ ایک فائنل اتھارٹی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، مگر پاکستان کے جو عاصم منیر ہیں ان کا پاکستان میں فیلڈ مارشل کا رہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے جو پاکستان کے حوالے سے جو قربانیاں ان کی جو ہیں ملک کے حوالے سے انہوں نے جو ابھی بھارت کی جنگ کے دوران میں یہ سب کیا، تو موجودہ حکومت کو ان کا بڑا اہم سہارا ہے وہ، اور موجودہ حکومت کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، اقتصادی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، اور اندرونی اور سیاسی یعنی کہ جو دشمن ہیں ان سے بھی مقابلہ بھی کر رہے ہیں، تو لازمی ان کی جو اسکروٹنی کمیٹی فیصلہ دے گی الطاف حسین کے، وہ تو ایک طرف، مگر بہرحال ان سیاسی جماعتوں کا پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ وہ سب سے بڑی ایم کیو پاکستان، تو ان کا تو بہرحال یہ ہے، مگر عوام یہ کہتی ہے کہ 27ویں ترمیم سے بھی یہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور یہ اسی طریقے سے چند مراحت لینے کے بعد، اور یہ عوام کا یعنی کہ استحصال وہ کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں آج تک، وہ مہاجر عوام کو کچھ نہیں ملا، وہ بڑی پیپلز پارٹیاں بیٹھی ہیں، کچھ اگر یہ انتظامی یونٹ بنانا چاہیں گے پیپلز پارٹی بھرپور مخالفت کرے گی، پھر اس کے علاوہ کوئی صوبہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں، 18ویں ترمیم کو بھی پیپلز پارٹی ختم نہیں کرنے دے رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں سے جو شکیں ہم نہیں نکلنے دیں گے، اس پہ بھی مزاحمت کرے گی، بس ایک مطالبے پہ آج بلاول بھٹو نے بھی کہا، تو بہرحال وہ تو ایک پوزیشن میں پیپلز پارٹی ہے، جو پیپلز پارٹی وہاں سندھ میں اپنے جو علیحدگی پسند ہے ان سے بھی بظاہر تو مقابلہ کرتی ہوئی وہی نظر آتی ہے ان سے، تو بہرحال پیپلز پارٹی کا اپنا وہ ہے، اور ایم کیو پاکستان یعنی کہ جو ہے اپنی فاروق ستار نے کہا ہم وہ مطالبہ جو ہم نے جو پہلے کیے تھے اسی کو بیس بنا کے ہم اپنے مطالبات مزید منوائیں گے، منظور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم حکومت سے لے کے دکھائیں گے، اور اس طرح کے انہوں نے ایک جذبے کا اظہار کیا ہے، مگر جو عام عوام ہے، جو عوام یہ سنتی ہے، بولنے لگے ہیں یہ کچھ نہیں کریں گے، اور ان کا یہ ہے مطلب ایک منفی سوچ پائی جاتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ الطاف حسین نے وہاں سے جو اپنی ٹک ٹاک چلائی اور جو وہاں سے بیانات دیتے رہے، عوام میں ایک انٹری رہی ان کی، فعال رہے یہ، تو اسی کا یہ شاخصانہ ہے کہ آج الطاف حسین سے لوگ اسی طرح سے چاہت کر رہے ہیں، جبکہ ان کا کوئی یونٹ نہ کوئی ان کی یہاں کوئی متحرک ان کے کارکنان نہیں ہے، مگر بہرحال اب یہ دیکھیں الطاف حسین کے حوالے سے کہ وہ کوئی آ کے یہاں کر سکتے ہیں کردار، وہ بھی ادا کر سکتے ہیں 27ویں ترمیم میں کردار بہت، یعنی کہ پاکستان آنے کے بعد اسی ایم کیو کو وہ سنبھالتے ہیں یا کوئی نئی ایم کیو کا ناداغ بیل ڈالیں گے، مگر جو پارٹی الطاف حسین چلائیں گے عوام وہ اس پارٹی میں یقیناً ان کے ساتھ ہوگی، یہ تو ایک زندہ حقیقت کی طرح اس میں کوئی حقیقت ہے اور کوئی دو رائے نہیں۔ بہرحال دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، عوام کی رائے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، انشاءاللہ
انشاءاللہ جو بھی ہو پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر فیصلہ کریں گے، اور پاکستان کے ارباب اقتدار فیصلہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔